نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. یہ موقف امیر المومنین کا تھا اور درست موقف تھا، قرآن کے مطابق تھا، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق تھا کہ حاکم اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ ایک نظریے اور قول کے طور پر رہا، لیکن نظام کے طور پر نہیں مانا گیا. اس نظریے کے حامی موجود رہے ہر دور میں، ہر عصر میں، اور نظام اسی دوسرے نظریے کے مطابق مسلمانوں کے اندر تشکیل پایا. اور جو چیز ایک دفعہ رواج پکڑ لے، قائم ہو جائے، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، جو ہو گیا ہے ہو جانا دلیل ہے کہ ٹھیک ہوا ہے. یہ عوامی نفسیات ہے کہ کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے وہ علیحدہ سے مستقل دلیل جستجو نہیں کرتے، بلکہ موجودہ حالت اگر ہے غلط بھی ہے تو غلطی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی غلط ہونا ہی شاید اس کی اصلی یا ٹھیک حالت ہے. یہ عوامی نفسیات ہے. عوام ان لوگوں کو کہتے ہیں، عام طور پر جو رائج ہے لفظ عوام و خواص کا، وہ وسائل زندگی کے لحاظ سے ہوتا ہے یا اجتماعی مقام و مرتبے کے لحاظ سے عوام و خواص تقسیم کیے جاتے ہیں. لیکن سوشیالوجی میں، علم الاجتماع میں، عوام و خواص وسائل زندگی، مال و دولت یا اجتماعی حالت کی وجہ سے نہیں تشکیل پاتے، بلکہ عوام و خواص کی تقسیم ان کے رویے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو غور و فکر کے ذریعے اور جانچ پڑتال کے ذریعے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو دلیل جستجو کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہیں، اور پھر کوئی فیصلہ اپنے متعلق یا اپنے ماحول کے متعلق یا اپنے ملک و قوم کے متعلق سوچ کر، پرکھ کر، تشخیص دے کے دلیل کے ساتھ اگر انتخاب کریں. ان کو خواص کہتے ہیں. یہ خواص ہیں. اور وہ لوگ جو یہ زحمت گوارا نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں، نہ پرکھتے ہیں، نہ تشخیص دیتے ہیں، نہ دلیل تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے ماحول میں متاثر کن شخصیات کو دیکھتے رہتے ہیں، برجستہ اور نمایاں شخصیات کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کدھر جاتے ہیں، یہ کس طرف مائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، ہر گاؤں کے اندر، ہر آبادی کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر شہر کے اندر کسی بھی وجہ سے ان کی شخصیت دوسروں سے ذرا ممتاز بن جاتی ہے. تو یہ جو ممتاز شخصیت رکھتے ہیں، نمایاں شخصیت رکھتے ہیں، جن کی شخصیت مشہور ہو جاتی ہے، شہرت جن کو مل جاتی ہے، باقی ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. مثلا گاؤں کا نمبردار کیا کرتا ہے، گاؤں کا تعلیم یافتہ فلاں بندہ وہ کیا کرتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، وہ نواب یا سردار کیا کہتا ہے. جو کچھ اس نے کہا یہ اسے مان لیتے ہیں. انہیں عوام کہتے ہیں. عوام. اور اسی حرکت کی وجہ سے، اسی رویے کی وجہ سے یہ حالت انسانی نہیں ہے. یہ کام اس عمل کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ کل انعام، یہ مویشیوں کا رویہ ہے. انسان کو اللہ نے سوچ دی ہے، ہر ایک کو دیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان پیدا نہیں کیے کہ کچھ خواص اور کچھ عوام ہوں، یعنی کچھ سوچ سمجھ کے کام کریں اور کچھ دیکھا دیکھی کام کریں. اس طرح تقسیم اللہ نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا ذہن، ایک جیسی عقل، سوچ سب کو دے دی ہے. عورت کو، مرد کو، غریب کو، امیر کو، شرقی کو، غربی کو، کالے کو، گورے کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا،
بلکہ صرف دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں کہ ان کے پارٹی لیڈر نے کیا کہا ہے، ان کے خاندان کے بڑے آدمی نے کیا کہا ہے، کسی مشہور شخصیت نے کیا کہا ہے، کسی علامہ نے کیا کہا ہے، جس سے متاثر ہیں اس نے کیا کہا ہے، یہ صرف اس کو دیکھتے ہیں، جو وہ کہہ دے اسے مان لیتے ہیں، دیکھا دیکھی اور سن کے جو فیصلہ کریں، اقدام کریں، انہیں عوام کہا جاتا ہے۔ یہ عوامی نفسیات ہے، لوگوں کی نفسیات ہے، اور اسی سے گمراہی زیادہ پھیلتی ہے۔ عوام جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں، سامری جلدی ان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کرنے والے لوگ فوراً عوام کو ورغلا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اسی نفسیات کی وجہ سے۔ چونکہ یہ نمایاں لوگوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، دلیل کو اہمیت نہیں دیتے، وحی کو اہمیت نہیں دیتے، دین کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ شخصیات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ وجہ بنی کہ جب ان مشہور معروف شخصیات نے، مؤثر شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ فیصلہ کیا حاکمیت کا اور عوام کو سنایا، عوام نے سنتے ہی مان لیا، سوچا نہیں، پرکھا نہیں، فکر نہیں کی، غور نہیں کیا، جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا کہ آیا حاکمیت کا انتخاب، یہ نہیں دیکھا کہ 2 مہینہ 10 دن پہلے اسی موضوع پر، حاکمیت کے موضوع پر، امامت کے موضوع پر، رسول اللہ کے بعد جانشین رسول اللہ کے موضوع پر، خود رسول اللہ نے ایک بڑے اہتمام کے ساتھ اس موضوع پہ رہنمائی کی ہے۔ خطبہ غدیر میں، قوم غدیر میں رسول اللہ نے اسی موضوع پر خطبہ دیا اور اسی موضوع پر اہم اعلان کیا، اللہ کے آیات پڑھ کے سنائیں۔ 2 مہینہ پہلے، انتخابات سے 2 ماہ پہلے آیات نازل ہوئیں، ٹھیک 2 ماہ 10 دن پہلے رسول اللہ کی وفات سے۔ 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے خطبہ دیا، 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو، اور 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ اب یہ 2 ماہ 10 دن یہ عرصہ بنتا ہے۔ 2 ماہ 10 دن اللہ کی وحی نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی اسی موضوع پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ 2 ماہ 10 دن اللہ کے رسول نے ایک قومی اجتماع کیا، حجاج کا، ایک بڑی جمعیت، ہزاروں کی تعداد میں جمعیت موجود تھی۔ اس وقت کے تمام مسلمان خطوں سے آئے ہوئے لوگ وہاں اس کے اندر شریک تھے، حج کر کے آئے تھے، اور اس میں رسول اللہ نے اسی موضوع کے اوپر خطبہ دیا اور اعلان فرمایا، جو تمام تاریخی کتب کے اندر موجود ہے۔ اور 2 ماہ 10 دن بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی، اور جس دن وفات ہوئی اسی دن انتخابات ہوئے، اور انتخابات کا اعلان آ کے ان لوگوں کے مجمع میں نہیں کیا گیا، ایسے اطلاع دی گئی، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو خبر ملی، کوئی اجتماع نہیں ہوا۔ اب وہ 2 ماہ 10 دن پہلے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اور قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ان میں غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، توجہ نہیں کی کہ اس موضوع پر تو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ موضوع تو بیان کر دیا گیا ہے، یہ موضوع تو طے پا گیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد امام کون ہوگا۔ واضح صورت میں ولایت امیر المومنین کا رسول اللہ نے اعلان کیا، وہ ماحول بنایا، اس صحرا کے اندر پالان کا ممبر بنایا، اس کے اوپر خود تشریف فرما ہوئے، امیر المومنین کو کھڑا کیا، ہاتھ بلند کیا، اور تمام مجمع نے تحسین کی وہاں پر اور بیعت کی امیر المومنین کے ہاتھ پر، اور 2 ماہ 10 دن کے بعد انتخابات ہوئے، تو یہی نفری انتخابات کا اعلان سن کر مطمئن ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یہ عوامی نفسیات ہیں۔ یہ اگر یہ خواص ہوتے، غور کرتے، فکر کرتے، سوچتے،
کہ 2 ماہ پہلے تو کچھ اور طے ہوا اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، یہ اجلاس بنتا ہی نہیں تھا انتخابات کا موضوع ہی نہیں ہے امامت سرے سے. جس موضوع پہ انتخابات ہوئے ہیں یہ انتخابات کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ انتصاب کا موضوع ہے، یہ انتصابی موضوع ہے. اس کے اوپر کیوں میٹنگ کی، اس کے اوپر کیوں اکٹھے ہوئے؟ پھر چند افراد اکٹھے ہوئے، ان چند افراد نے اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے فیصلے کے بالکل برعکس آ کر فیصلہ کر کے لوگوں کو سنا دیا، اور لوگوں نے وہ فیصلہ سن لیا. جس طرح یہ لوگوں کی نفسیات ہے، جس طرح رسول اللہ نے اعلان کیا کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے بخن بخن کی، واہ واہ. بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ. بخن مبارک کو نہیں کہتے، یہ غلط ترجمہ ذاکروں نے مشہور کرا دیا. بخن بخن یہ مبارک ہو، بخن بخن یعنی واہ واہ. چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے، عربی جب مبارک دیتے ہیں تو مبارک ہی کہتے ہیں، بارکا کہتے ہیں، بخن نہیں کہتے مبارک کی جگہ پر. بخن واہ واہ ہے. رسول اللہ کا اعلان ہوا، اس کو واہ واہ کیا، اور رسول اللہ کے اعلان کے بالکل مخالف انتخابات ہوئے، اس کو بھی شرکت کی، اس کو بھی مان لیا، اس کا بھی فیصلہ تسلیم کر لیا. یہی عوامی نفسیات ہیں. اس طرح انتصاب کے مقابلے میں انتخاب یہاں سے شروع ہوا. جمہوریت امامت کے مقابلے میں ایسے آئی، انتخاب یوں ہوا. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے